السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 14واں پارہ پڑھا گیا، اور اس میں سب سے پہلے ہے سورہ ہجر اور اس کے بعد ہے سورہ نحل۔ سورہ ہجر کی آیات میں سے آیت نمبر 49 اور 50 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ہی بہت بخشنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب نہایت دردناک عذاب ہے۔ یہ دو آیات بڑی اہم آیات ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ خواب غفلت میں ہیں۔ کیونکہ جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ لوگوں کا کمزور پہلو ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ میرا اور آپ کا کمزور پہلو ہوتا ہے کہ یا میں بہت غصے والا ہوں گا یا پھر میں بہت نرمی کرنے والا، اتنی نرمی کرنے والا کہ میں کوئی سکول کا سسٹم نہیں چلا سکتا، کوئی فیکٹری کا نظام نہیں چلا سکتا کیونکہ بہت نرم ہوں، یا اتنا سخت کہ نرمی کا نام و نشان ہی نہیں، سارے لوگ مجھ سے متنفر ہیں۔ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت اس کے لیے جو اللہ کی مغفرت کے لائق ہے، اللہ کی رحمت اس کے لیے جو اللہ کی رحمت کے لائق ہے، اور اس کے لیے شدید عذاب ہے جو اللہ کی مغفرت اور رحمت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا یہ کہہ کر ہر معاملے میں یہ کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ آپ کوشش کریں 30 کے 30 روزے رکھنے کی، پھر ایک روزہ رہ گیا سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اب آپ کہیں گے اللہ غفور رحیم ہے، اور وہ روزہ بعد میں رکھ لیں گے۔ پورا زور لگانے کے بعد کمی کوتاہی رہ جائے پھر کہنا چاہیے اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن انسان نماز کے لیے اٹھے نہیں، رات کو وقت میں سوئے نہیں، اور پھر فجر کی نماز قضا ہو جائے اور کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس لیے ایک ہی جگہ پہ کہہ دیا کہ میں غفور رحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ کی مغفرت کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے ہے، یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 82 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ یا اللہ تو کس کو بخشتا ہے؟ فرمایا اس کو جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو نیک اعمال بجا لائے، جو ہدایت پا جائے، میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ یہ الفاظ میرے بھائیوں نوٹ کر لیں، اللہ کس کو بخشنے والا ہے۔ ایمان لائے، توحید پہ چل پڑے، شرک سے توبہ طیب ہو جائے، عامل صالحا نیک اعمال بجا لائے، ثم اهتدى ہدایت کے اوپر رہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ یا اللہ تیری رحمت کے بڑے چرچے ہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف، میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، لیکن ایک دن آئے گا میری رحمت صرف ان کے لیے ہوگی جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا،
جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ میری رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی امیدیں لگا لے کس چیز کی؟ میری جنت کی۔ اور اگر مومن کو پتہ چل جائے میرا عذاب کتنا سخت ہے تو وہ بھی ڈرنے لگ جائے جہنم کی آگ سے۔ تو امید اور ڈر کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے۔ کس کے درمیان میرے بھائیو؟ امید اور ڈر کے درمیان۔ جب اللہ کی رحمت پہ نگاہ پڑے تو آپ کہیں انشاءاللہ میرا بھی کام بن جائے گا، جب اپنے گناہوں پہ نگاہ پڑے تو کہیں نہیں، صورتحال بڑی خطرناک ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ تو کامیاب ہے وہ انسان جس کی زندگی امید اور ڈر کے درمیان میں گزرے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی غلط، اور اللہ کی رحمت پہ امیدیں لگا کے نیک اعمال کو ترک کر دینا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ بھی غلط۔ سورہ ہجر کی آیات میں سے آیت نمبر 97، 98، 99 اور آج کے درس کی آیت نمبر 3، 4، 5 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم جانتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتیں سن کر۔ کس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کن کی باتیں سن کر؟ کافروں کی باتیں سن کر۔ آپ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کو مینٹل قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کے ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ میرا اور آپ کا سینہ بھی کبھی کبھی تنگ ہو جاتا ہے نا، لوگوں کی باتیں سن کر، رشتہ داروں کی باتیں سن کر۔ آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، وہ آگے سے پریشان کرتے ہیں، آپ اچھا شروع کرتے ہیں، وہ برا شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد سے تنگ ہو جاتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتے۔ آپ اپنے دوست احباب سے تنگ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، وہ آپ کی باتیں نہیں مانتے بلکہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے۔ آپ کی داڑھی کا دنیا مذاق اڑاتی ہے۔ تو جب لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو، کرنا کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ علاج اپنے نبی کو بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے، سینہ تنگ ہونے لگے لوگوں کی باتیں سن کر، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اور اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، یعنی کہیں سبحان اللہ و بحمدی، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہوں۔ اچھا، تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ اس کے اوپر 50 نہیں 100 روپیہ انعام بنتا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ کوئی یہ انعام لے سکے گا، لیکن کئی اللہ والے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور انعام لینا چاہیے۔ جو دین کی وجہ سے انعام ملے وہ لینا چاہیے، شرمانا نہیں ہے، ہمت کریں۔ تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے جی؟ تسبیح اللہ کا ذکر ہے اور حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ فرق کیا ہے؟ فرق سمجھ نہیں آیا، سنیے دھیان سے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ تسبیح، یعنی کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تسبیح، یعنی کہ اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ کیا؟ اللہ کی تسبیح۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، یہ کیا؟ اللہ کی تسبیح۔ اللہ تھکتا نہیں ہے، یہ کیا؟ اللہ کی تسبیح۔ اللہ کی بیوی نہیں ہے، یہ اللہ کی تسبیح۔
نہیں 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 نہیں، یہ کیا اللہ کی تسبیح، کہ اللہ اس عیب سے بھی پاک، اس عیب سے بھی پاک، اس کمزوری سے بھی پاک، اس نقص سے بھی پاک، یہ تسبیح ہے۔ اور حمد کیا ہے؟ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ بڑی رحمت والا ہے، مجھے اولاد اللہ نے دی ہے، یہ مسجد اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ کی تعریفیں جو آپ کر رہے ہیں یہ حمد ہے۔ تو یہ فرق یاد رہے گا، تسبیح اور حمد میں فرق یاد رہے گا۔ اللہ کا حق تب ادا ہوتا ہے جب آپ اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کریں۔ تو کیا کہیں پھر؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری عمر میں کیا آرڈر ملا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو چکا، لوگ دڑا دڑ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا مشن مکمل ہوا، آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد پورا ہوا، اب تیاری کیجئے۔ کس کی تیاری؟ دنیا سے جانے کی تیاری کیجئے۔ تو تیاری کے طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرنی، اللہ کی حمد کے ساتھ۔ تو جب داڑھی سفید ہو جائے، جب پتہ چلے کہ اب میرے پاؤں قبر میں ہیں، تو پھر اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کی حمد میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے بزرگ اضافہ کر دیتے ہیں کس میں؟ خبریں سننے میں، فلمیں دیکھنے میں کہ بابا جی اکیلے ہو گئے وقت نہیں گزرتا، ڈرامے دیکھنے میں نہیں، اب اضافہ کر دیجیے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی حمد میں۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان ہیں، لوگوں کی باتیں سن کر، تو علاج کیا بتایا گیا پہلا جی؟ تسبیح حمد کے ساتھ، تسبیح حمد کے ساتھ۔ اچھا دوسرا علاج وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، کثرت سے سجدے کریں، نفلی نمازیں پڑھیں۔ کثرت سے کیا کریں؟ جناب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں پناہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھنے کا بہترین طریقہ، اللہ کے سامنے رونے کا بہترین طریقہ، اللہ سے سرگوشیاں کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز، سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پریشانیاں لاحق ہوں، دل تنگ ہونے لگے، نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ تسبیح اور حمد۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ کب تک؟ موت آنے تک۔ کب تک اللہ کی عبادت جاری رکھنی ہے؟ یہ نمازیں کب تک جاری رکھنی ہے؟ موت آنے تک۔ تو یہ بڑی اہم آیات تھیں، ان آیات کے پیغام کو سمجھیے اور یہ پیغام اپنی فیملی تک بھی منتقل کیجیے۔ آج کے سپارے میں سے آیت نمبر 6، اور یہ سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس انسان کو دیکھو ذرا، ہم نے اس کو گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور آج یہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، آج یہ کہتا ہے مولوی صاحب میں مطمئن نہیں ہوں آپ کی باتوں سے، مجھے مطمئن کیجئے۔ اللہ اکبر، آج یہ شریعت پہ اعتراض کرتا ہے، خالق پہ اعتراض کرتا ہے۔ خالق نے کہا چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، کہتا ہے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سی مثال دی ہے انسان کے اعتراضات کی، سورہ یاسین میں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ یہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا پانی کے ایک قطرے سے، اچھا یہ کیوں نہیں کہتا جی پتہ نہیں پانی کے قطرے سے میری آنکھیں کیسے بن گئی ہیں، ہڈیاں کیسے بن گئی ہیں، یہ چہرہ کیسے بن گیا ہے، یہ اتنا بڑا سر کیسے بن گیا ہے، یہ ٹانگ اتنی لمبی کیسے بن گئی، اس کے اوپر تعجب کیوں نہیں کرتا؟ اس کو اپنی حقیقت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔
اس کو سوچنا چاہیے اللہ نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے. اور آج یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، جب میں مٹی ہو جاؤں گا، جب میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، پھر مجھے کون اٹھائے گا؟ میں یحیی العظام وہی رمیم، میری ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی، انہیں کون زندگی دے سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. تیری ہڈیوں میں زندگی وہ ڈالے گا جس نے تجھے پہلی بار پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ جانتا ہے تیرے جسم کے ایک ایک حصے کو، وہ کہاں پہ ہے اور کون سی شکل میں ہے، مٹی بن چکا ہے یا اپنی اصلی شکل میں، وہ جانتا ہے. تو آج انسان یہ کہے کہ اللہ مجھے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، میرا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے. انسان کو شرم کرنی چاہیے خالق پہ اعتراض کرتے ہوئے. آج کے سپارے کی آیت نمبر 8 اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے، توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. میرے بھائیو اللہ سے اصول لے لیں کہ غیبی طور پہ کس کو پکارنا ہے. غیبی طور پہ ایک ہے بیگم کو پکارنا، زندہ بیگم کو، بیگم پانی لے کر آؤ، بیگم کھانا لے کر آؤ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے تھے. لیکن اللہ کے انداز میں کسی اور کو پکارنا، اللہ کے انداز میں کیسے پکارنا ہوتا ہے جی؟ ابھی جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ بولیے ذرا. لیکن یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری آواز کو سنتا بھی ہے، ہمارے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، ہمارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، ہماری ضرورت کو بھی جانتا ہے، اور پوری کرنے پہ بھی قادر ہے. اس انداز سے کسی اور کو پکارنا غلط ہوگا. اور کئی لوگ قبر والوں کو اس انداز سے پکارتے ہیں. ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ قبر والے بابا جی کو پتہ ہے کہ میں ان کے مزار پہ آ چکا ہوں. کانپ رہا ہوتا ہے. یہ کیوں کانپ رہا ہے؟ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے نہیں، قبر والے کے ڈر سے. اور پھر اس کو آوازیں دیتا ہے قبر والے کو کہ بابا جی اللہ سے بیٹا لے کر دیں. اللہ بیٹا بعد میں دے گا، پہلے کس کو پکار رہا ہے؟ قبر والے کو کہ بابا جی اللہ سے لے کر دیں. کس کو پکار رہا ہے؟ قبر والے کو پکار رہا ہے، قبر والے سے دعا کر رہا ہے. اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نظر نہیں آتا لیکن مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا بھی اللہ کی طرح مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میرے بارے میں علم رکھتا ہے اور میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے، اللہ سے کروا سکتا ہے. اب ذرا اللہ کی طرف دیکھیے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے علاوہ، بولیے ذرا، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں. پتہ چلا غیبی دعا آپ اس سے کریں جو خالق ہو. غیبی دعا کس سے کریں؟ قبر والا کوئی بھی خالق. اللہ نے کہا وہم یخلقون، یہ خود مخلوق ہے. اور ظالموں، مخلوق کو پکارتے ہو، جو خالق نہیں ہے، خود مخلوق ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہو. اموات، دوسرے نمبر پہ پکاریں آپ اس کو، دعا اس سے کریں جو زندہ ہو. جو کیا ہو؟ اور یہ اموات مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. تو پکارنا کس کو ہے غیبی طور پہ؟ نمبر 1 جو خالق ہو، مخلوق نہ ہو. نمبر 2 زندہ ہو، مردہ نہ ہو. نمبر 3 وما یشعرون ایان یبعثون، ان بیچاروں کو تو یہ نہیں پتا کہ کب تک قبر میں رہنا ہے، کب ان کو اٹھایا جائے گا. تو پکاریے اس کو جس کو پتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، جس کو پتا ہے قیامت، جو صاحب علم ہے. تو پکارنا اس کو ہے جو خالق ہے، جو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو صاحب علم ہے، جس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے قیامت کب واقع ہوگی. تو میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ فوت شدگان کو پکارنا جائز،
فوج شدگان میں سے جو نیک ہیں وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن دعا اللہ کا حق ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ذرا دھیان سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں کیا ہے ذرا سنیے، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ۔ شرک کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ سنیے ذرا ان کی دلیل سنیے شرک کرنے والوں کی۔ کہتے ہیں اگر ہمارا کام غلط ہے تو اللہ ہمیں نہ کرنے دیتا۔ اور سن رہے ہیں نا، کافر کیا کہتے ہیں، مشرک کیا کہتے ہیں، شرک کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر ہمارا کام غلط ہوتا اللہ ہمیں کرنے ہی نہ دیتا۔ اللہ ہمارے کام پہ راضی ہے، اس لیے ہمارا کام چل رہا ہے۔ دیکھا نہیں مزاروں درباروں میں کتنا رش ہے؟ اتنا رش تو آپ کی مسجدوں میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اکثریت کیوں ہے؟ اگر ہم غلط ہیں تو ہماری، بولیے ذرا، ہماری اکثریت کیوں ہے؟ یہ ان کے اشکالات ہیں۔ اللہ تعالی نے کہا کہ میں تمہارے کفر پہ راضی نہیں ہوں، میں تمہارے شرک پہ راضی نہیں ہوں، لیکن میں نے تمہیں فرشتوں کی طرح نہیں بنایا۔ میں نے تمہیں ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، نیکی کا راستہ بتا دیا، برائی کا راستہ بتا دیا، اور تمہیں مہلت دی ہے، جو کرنا ہے کرو۔ یہ تو میرا سسٹم ہے۔ فرشتوں کو میں نے اختیار نہیں دیا، فرشتوں کو میں نے اختیار، ہر فرشتہ نیکی کر رہا ہے، کبھی کسی فرشتے نے گناہ نہیں کیا۔ لیکن انسانوں کی باری آئی، کہا جاننا چاہتے ہو میں راضی کس بات پہ ہوں؟ جاننا چاہتے ہو تو آؤ غور کرو کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ تو اگر میں شرک پہ راضی ہوں تو میں نے رسول کیوں بھیجے ہیں؟ پھر اگر میں شرک پہ راضی ہوں تو شرک سے روکنے کے لیے رسول کیوں بھیجے ہیں میں نے؟ اگر میں شرک پہ راضی ہوں تو میں نے آسمان سے کتابیں کیوں نازل کی ہیں شرک سے منع کرنے کے لیے؟ جب میں نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، کچھ لوگوں نے نبیوں کی بات مانی اور کچھ نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، پھر انجام کیا ہوا؟ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جنہوں نے میرے نبیوں کی بات نہیں مانی، شرک پہ ڈٹے رہے، ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر میں شرک پہ راضی تھا تو میں نے ان کے اوپر عذاب کیوں نازل کیا؟ اور کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نمبر ایک، اللہ نے کہا کہ میں شرک پہ راضی نہیں ہوں، دلیل یہ کہ شرک سے منع کرنے کے لیے میں نے کیا بھیجے ہیں؟ رسول۔ نمبر دو، دلیل اس بات کی کہ میں شرک پہ راضی نہیں ہوں کہ شرک کرنے والوں کے پاس رسول آئے، وہ بعد نہیں آئے تو میں نے ان پہ عذاب بھیجا۔ کہ عذاب سے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں ان پہ ناراض ہوں؟ واضح ہوگی بات علماء کرام؟ یہ اشکال ختم ہوا۔ تو معیار اکثریت یا اقلیت نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ اللہ نے رسول کیوں بھیجے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے، ان گمراہیوں سے منع کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 11 اور یہ سورۃ نحل ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں پہ فوراً پکڑ لے، اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے گناہ پہ فوراً پکڑ لے تو پھر اس زمین پہ تمہیں کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، پھر تو سارے مارے جائیں گے۔ لیکن اس کا نظام کیا؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ موت کا وقت مقرر ہے، جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا تب تک تمہیں مہلت ہے۔ خیر کے کام کرنے ہیں خیر کے کر لو، شر کے کرنے ہیں شر کے کر لو، نیکیاں کمانی نیکیاں کما لو، گناہ کرنے ہیں گناہ کر لو۔
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وقت مقررہ آ جائے گا، موت کا وقت یا عذاب کا وقت، تو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر 1 منٹ بھی مہلت نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 12 اور 13 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 61، سورہ نحل کی آیت نمبر 61 نہیں بلکہ 99 اور 100۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، کہ جب بھی آپ تلاوت کریں پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی تلاوت کریں کیا کریں؟ اچھا، اعوذ باللہ ہمارے کئی بھائی پڑھتے ہیں اس انداز سے گویا کہ یہ فضول سی چیز ہو، اصل تلاوت بعد میں یہ کیا فضول سی چیز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا بھائی؟ اور اعوذ باللہ میں آپ نے اللہ کی منت کرنی ہے بڑے پیار سے، یا اللہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں، جو ہی تلاوت کروں گا شیطان نے میرے اوپر حملے کرنے ہیں، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے، مجھے اس دشمن سے بچا، تیری مدد کے بغیر میں نہیں بچ سکتا۔ تو پھر اعوذ باللہ دھیان سے، توجہ سے، منت کرنے کے انداز میں پڑھنی چاہیے کہ ترخانے کے انداز میں؟ کیوں جی صاحب؟ منت کرنے کے انداز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، تو مجھے اس سے بچا۔ یہ بھی وسوسے ڈالے گا، کبھی کہے گا اور تو تلاوت کر رہا ہے فلاں آدمی کو فون نہیں کرنا، اور فلاں آدمی سے تو نے وعدہ کیا 3 دن لیٹ ہو چکا، جلدی فون کر اس کو۔ کبھی مجھے ادھر میرا دھیان لے کر جائے گا، کبھی ادھر لے کر جائے گا، یا اللہ میں تیرے کلام کی تلاوت کرنے لگا، مجھے اس کے حملوں سے بچانا۔ تو اعوذ باللہ بڑے پیار سے پڑھنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ شیطان کا غلبہ ان لوگوں پہ نہیں ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایک اللہ پہ توکل کرتے ہیں، جو اعوذ باللہ پڑھیں، ایمان لائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، شیطان کا کنٹرول ان پہ نہیں ہوتا۔ شیطان حملہ کرے بھی تو فوراً اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور سنبھل جاتے ہیں۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، حملے کرتا ہے، لیکن ایمان والا سنبھل جاتا ہے، فوراً اللہ کی مدد مانگتا ہے۔ پھر شیطان کا غلبہ کن پہ ہے؟ انما سلطانه على الذين يتولون، جو شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں، شیطان انہی کو خراب کرتا ہے۔ جو شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں، شیطان انہی کو خراب کرتا ہے، شیطان کا غلبہ انہی پہ ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ جو لوگ مزاروں درباروں پہ جاتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقصان انہی کا ہوتا ہے۔ اور ہمارے جیسے جو بزرگوں کی عزت تو کرتے ہیں، اولیاء کی عزت تو کرتے ہیں، لیکن ان سے ڈرتے نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمارا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اذکار پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تینوں کل پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے اذکار اور دعاؤں کی پناہ میں دے لیتے ہیں۔ آج کے درس کی آخری آیت، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ لو جی بزرگ کہتے ہیں کوئی سوال بھی کریں، انعام پڑے ہوئے ہیں، اب آپ انعام دیتے نہیں ہیں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم کان امتن، وہ کیا تھے؟ ایک امت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے؟ جی حاجی صاحب، کیا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے؟ جی ہاں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے۔ جو حق پہ ہے وہ پوری امت ہے، چاہے اکیلا ہو، اور اکثریت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا حق کے اوپر کون ہے، توحید کے اوپر کون ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، جو کام پوری امت نے کرنا تھا اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر ڈالا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ حنیفہ، یہ بڑی اہم بات ہے، دھیان سے۔ حنیفہ، کئی لوگ کہتے ہیں جی میں فرقہ واریت میں نہیں پڑھتا، سب ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک، شرک کرنے والا بھی ٹھیک، شرک سے روکنے والا بھی ٹھیک، توحید والا بھی ٹھیک، اور جو قبروں کو سجدہ کرے وہ بھی ٹھیک، سارے ٹھیک۔
اللہ تعالیٰ کا ابراہیم کی خوبی یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ، سیدھے توحید کے اوپر تھے، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، سب سے کٹے ہوئے تھے لیکن توحید کے اوپر تھے، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مسلک حق پہ رہے، توحید پہ رہے، کتاب و سنت پہ رہے، اور باقی سب کو غلط کہیں تب آپ ٹھیک ہیں۔ اگر آپ کہیں یہودی بھی بھائی وہ بھی ٹھیک، عیسائی بھی بھائی وہ بھی ٹھیک، ہندو بھی بھائی وہ بھی ٹھیک، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ جا، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے، جا۔ اللہ کو ایسا بندہ نہیں چاہیے، اللہ کو کھرا بندہ چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیفہ، کہ توحید کے اوپر تھے اور سب سے بیزار سے، سب سے لا تعلق تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد کیا جی؟ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا، انہیں ہدایت دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ نے دنیا میں بڑی شان دی، بڑا مقام دیا۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی ان کا مقام بڑا عظیم ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی شان ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہمارے نبی کو، خاتم النبیین علیہ السلام کو، رحمت للعالمین کو آرڈر ملتا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجیے۔ یہ شان ہے کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو پکا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔